صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ اور قوم کی خدمت کا نام لے کر آج ہم قوم کو لوٹ رہے ہیں، ایسے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں۔ زبان پہ تو خدمت ہے، لیکن جو ہے نا ان کا گھر ان سے چلتا ہے، ان کے بلڈنگ ان سے بنتے، ان کے گھر ان سے۔ میں جانا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مگر اس کانفرنس میں نہیں ہوں گا، یہ کانفرنس میں نہیں ہوں گا۔ یہاں لٹانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑی سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے ذریعے کو اپنے بندوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا، وہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں، لیکن یہ صرف خالق کائنات کا کرم ہے کہ اس نے اس خطے میں کچھ جرأت کیا، کچھ حوصلہ کیا، کچھ طاقت کیا اور کچھ جذبہ کیا۔ بس بارگاہ العزت سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی ہے، اس کا پورا حق ادا کرنے کی مجھے ہمت، استقامت اور قدرت عطا فرما۔ اب یہاں سکندر معصومی صاحب کی میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ کھاتے رہے آپ نے مشورہ کیا تھا کہ وقف کا چیئرمین عنایت علی باقری صاحب ہونا چاہیے۔ میں عنایت علی باقری صاحب کے قریب ہونے کی اہمیت رکھتا ہوں۔ حالانکہ الیکشن کے وقت میں ان کی ہماری ملاقات ہوئی تھی، کسی نے ملاقات کروائی تھی ہمارے کرم فرما۔ وقت قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ بات کہا تھا کہ آئندہ بمپٹ کے چیئرمین کے لیے آپ بڑھیے، تو ان کا جواب میرے دل میں اتنا گھر کر گیا کہ میں ان کو بالکل اپنا خلیل سمجھنے لگا۔ اگر اس کے بجائے کوئی دوسرا لیڈر ہوتا یا خود ہمارے معصوم صاحب ہوتے تو ان لوگوں سے تالیاں بجا کر صوفی صاحب کا کوشش تو وہ میں چیئرمین بننے دھکا ہوتا، لیکن آپ کی جگہ میں ہوتا تو بولتا، ارے بھائی کونے چاہتا کھانا رکھا ہوا ہے وہاں پر جو نا بیٹھنے کے لیے کونے چاہیے۔ لیکن عنایت علی باقری صاحب کا یہ جواب تھا، صوفی صاحب آپ مجھے دوزخ کی کو ڈھکل دیں، دوزخ میں جانے کا مشورہ دے رہے ہیں، دوزخ میں جانے کا آپ مشورہ دے رہے ہیں مجھے، وہ دوزخ کا مجھے اس میں جانے کا پہلا دروازہ ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے اب یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی مغفرت کا تو اللہ مالک ہے، اس کے گناہ معاف ہو گیا نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ وہاں کے چوکیدار سے لے کے وائس مین سے لے کے چیئرمین تک جو حالات ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ انسانیت نام کو ختم ہو چکی ہے، نام بالکل انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے، بہت کسی کے پاس نہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جذبہ مجھے عنایت علی باقری صاحب کے قریب جائے کہ واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول اور سچا اہل بیت کے چاہنے والا انسان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی جو ہے نا خواہش تمام نہیں ہوتی، یہ پہچان ہے۔ اور اب جب یہ کانفرنس کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا کہ اگر مجھے کوئی چیئرمین
جائے گی. پہلے میں ان سے سوال کیا تھا کیا باغی صاحب یہ تمام کوششیں کسی کارپوریشن کی چیئرمین کے واسطے تو نہیں ہے؟ انسان ہو بھائی اور میں ذرا کھلے بولنے کا عادی ہوں, کیا اس کے لیے تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب چاہے وہ ملو یا مت ملو, اگر مل بھی جائے تو یہ کام جاری رہے گا. اور اس کے بعد کی میٹنگ میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر اس کانفرنس کا کوئی عہدیدار کوئی حکومت کے ذمہ دار پوسٹ پر جاتا ہے تو وہ شخص کو اس کانفرنس میں سوائے رکن کے اور کوئی معنی نہیں ہے, کوئی اس کو پوسٹ نہیں دیا جائے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے, اور یہی وہ جذبہ ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا, دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا. تو جب دانے کو جو ہے نا زمین میں مٹی میں جو ہے نا اس کو لگایا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا ٹہنیاں نکلتی ہیں, پتے نکلتے ہیں, وہاں پر پھول لگتا ہے. اور اگر یہ میں کہوں کہ میں کانچ کے برتن میں رہوں گا, ٹیبل میں سجا ہوا رہوں گا, تو نہ اس پر جو ہے نا ٹہنیاں نکلتی ہیں, نہ پتے نکلتے, نہ پھول لگتے ہیں, بلکہ اس کے مقدر میں مرجھانا ہوتا ہے, سڑ جانا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو مٹانا ہے. جتنے بھی میرے ساتھی ہیں سب ہیں. آج میں اور بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے شمشاد بھائی جو ہے نا ہم سے جڑ گئے ہیں, اور وہ ہر حساب سے میرے سے سینئر ہیں, ہر حساب سے, عمر سے بھی. اب آپ بولیں گے صوفی صاحب کیا بول رہے ہیں, نہیں جو میرے سے 3 سال کے بڑے ہیں, 71 کا تو 74 3 سال کے بڑے ہیں, اور تجربے بھی میرے سے بڑے ہیں. اور الحمدللہ ایک عرصے سے میری میاد سماج خدمت کے 50 سال ہے, تو ظاہر بات ہے ان کی 52-55 تو ہوں گی. ہر حساب سے میرے سے بڑے ہیں, اور ان کا ادب و احترام کرنا بحیثیت مسلمان بھی میرا فرض ہے. اب یہ آل انڈیا لیول پہ ہمارے امیر ہیں, ہمارے امیر ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے یہ امیر کے ہر مشورے کو سننا. اب ہمارے میں جو ہے نا ایک کیڑا گلگلا تھا, ہر انسان کیڑا گلگلا تھا, ہاں میں ان کے پیچھے تھا. تو بھائی ویروز میں تھا گھر میں بیٹھو سرکار, آپ اگر کوئی پوسٹ کے عدالت میں آ گئے یا اس کاروبار میں جڑ کے آپ سماج میں کوئی جو ہے نا 400 کرنے کا ارادہ ہے, تو خدا کی قسم میں آج کے پہلے اجلاس میں اعلان کر رہا ہوں, اگر ہمارے مقاصد سے ہٹ کے ہمارے کانفرنس کو کوئی استعمال کرے گا تو سب سے پہلے یہ خیر الدین صوفی کا ہاتھ ہوگا, اس کا ہوم منسٹر کو نہیں چھوڑے. تمہاری کیا حیثیت, ہاں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جو بھی جڑ رہے ہیں, جو بھی جڑ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اللہ کے بندوں کی خدمت کے ساتھ, اپنے کو میٹ کے آؤ, یہاں اپنے کو میٹ کے آؤ. اور اسلام کا سب سے بڑی کیا ہے, بڑے موجی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, بڑے موجی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا, نہیں تو اجتہا شیر اور نر مارا تو کیا مارا, ارے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو جاتا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اور ایک ہمارے لیے غلط ہے, ارے نہیں وہ خون کا سچا, نہیں وہ خون کا سچا, ہمیشہ خون لے لے کر جو اس نے ہاتھ تیرے ہاتھ کے مارا وہ کیا مارا, کس بات کا مارا ہے, وہ کیا ہے. اپنے آپ کو ہم کیا ہے پہلے وہ ہم کو جو ہے نا یہ پروف کرنا ہے, ثابت کرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے. اور ایک بات آپ کا, کیونکہ ایک ذمہ داری کی گئی ہے, ہم کو امیر کی اتباع کرنا ہے.
امیر کی اتباع کرنا ہے. اگر یہ بات کہی گئی نہیں امیر صاحب ہماری نہیں سن رہے، ضروری نہیں ہے سب سننا، ضروری نہیں ہے سب سننا. آپ کی مثال دیتا ہوں، عام بات ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. مصیبت میں بندہ جو ہے نا اللہ سے بولتا ہے یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، نہیں ملتی، نہیں ملتی. جب اللہ کے خزانوں میں کمی ہے اس لیے نہیں ملتی کہ اگر اس کو دے دیے تو انہیں جو ہے نا اس کا اہل نہیں ہے، اس بات سے نہیں دی جاتی. تو کیا آپ جیسا کہ ہمارا ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، گرج جانے کا موسم ہے، سردی ہے، بارش ہو رہی، بچہ اسکول گزرا تو ماں باپ بولتے بیٹے نہیں کھانا، نہیں کھلاتے ہم. تو بچہ یہ سمجھتا کہ ہمارا باپ پتا کو 10 روپے کا آئس کریم نہیں دلا، بچہ یہ سمجھتا. لیکن باپ کے ذہن میں یہ رہتا اگر اس کو یہ زمانے میں آئس کریم دیا تو انہیں بیمار ہو جاتا، یہ بیمار ہو جاتا، اس لیے وہ ٹائم پر نہیں دیا جاتا. تو اگر کوئی بات ہمارے امیر صاحب نہیں سن رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آئیے ہم نہیں دینا چاہتے، آئیے راستہ ہے. اب یہاں پر اگر انانیت چاہیے تو بھائی خدا حافظ. اس سے پہلے بھی میں بولا تھا کہ حضرت امام عالی مقام نے نبی سب کو کہا تھا کہ جو میرے یہ راستے پر آنا ہے اور جو جانا چاہتے چلے جاؤ، میں چراغ بند کر دیتا ہوں. لیکن صبح میں 72 کے 72 پورے تھے. تو ہمارا یہ کام قربانی کا کام، سیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے نا حکمرانی کرنے کا کام نہیں ہے. چاہے امیر ہو، چاہے کنوینئر ہو، چاہے ممبر ہو، سب کے سب خادم ہیں، سب کے سب خادم ہیں، سب کے سب خادم ہیں. ہم کو یہ سوچ کر چلنا ہے، یہ سمجھ کر چلنا ہے. اور جس کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو الحمدللہ تمام راستے کھلے ہیں. سمجھے آپ، اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے گا. اگر جو کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں تو کیسا ہوتا ہوتا، اب آپ بولیں گے صوفی صاحب ایسے مثال آپ نہیں دے سکتے کہ آپ دے سکتے ہوں گے، نہیں دیتا، کوئی مثال دے سکتے ہوں گے الحمدللہ. تو کیسا بھی ہوتا، بہرکیف ہوتا. زندگی 2 روزہ 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو کے شار گزر جاتی ہے، سب امیروں کی بار گزر جاتی ہے تو منڈے دسوں کی بہرحال گزر جاتی ہے. تم کیا تمہارا ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے برابر دیتا ہے. بس تمام میرے اراکین کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب سے میری گزارش ہے، التماس ہے، التجا کہ بس اپنے نفس پر قابو رکھیے اور ایک نیک مقصد کے لیے آگے بڑھیے. اور اس کام میں آگے کسی پوسٹ کی، کسی جو نا سرائے کی بالکل امید مت رکھیے. اور اس کانفرنس کا نام لے کر کوئی غیر طریقے سے اپنے ذرائع کو استعمال مت کیجیے. یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ 50 سال سے الحمدللہ میں یہ فیلڈ میں ہوں، یہ میدان میں ہوں، جانتا ہوں کہ ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے. زبان میں سبحان اللہ الحمدللہ رہتا، اندر سے جس کا مان ظاہر بن گیا رہتا. سمجھ گیا؟ برابر تو سبحان اللہ الحمدللہ بلا نہ کرو، اٹھتے بیٹھتے سبحان. ارے ٹھاک کے دیکھو، ارے پہلے نفس صاف کرو. زبان سے کیا بولو، زبان سے کیا بولو. رمضان میں آپ دیکھے ہوں گے صبح باہر نکلتے دیکھیں کہ السلام علیکم بھائی، روزہ ہے آپ غصہ ہوتا. اب سامنے والا ہے تو الحمدللہ بولتا، نہیں تو نہیں ہے بھائی بولتا. اب انہیں کہیں کو پوچھتا وہ بات نہیں سمجھ میں یہ ہوئی. انہیں یہ چاہتا کہ انہیں میرے کو پوچھنا، تو انہیں یہ بتانا چاہتا کہ میں روزے دار ہوں. ان کی سوچ ہے. اب دیکھو آپ نماز کو لوگ بلاتے بھائی ادا ہو گئی، چلو آج بیٹھ کے 2 گھنٹے منتخب مارنا نہیں سمجھاتا ہوں. ادا ہوتے ٹوپی ہاتھ میں لے کے میں نماز کو داروں چلو، تو یہ ریاکاری ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں آج ریاکاری میں منتقل ہو گئی. اور قوم کی خدمت کا نام لے کر آج ہم قوم کو لوٹ رہے ہیں. ایسے بھی لوگوں کو بتاتا ہوں
زبان پہ تو خدمت ہے لیکن جو ہے نا ان کا گھر ان سے چلتا، ان کے بلڈنگاں ان سے بنتے، ان کے گہنا ان سے میں جانا جیسا کہہ سکتا ہوں، مگر اس کانفرنس میں نہیں ہوں گا، یہ کانفرنس میں نہیں ہوں گا. یہاں لٹانا ہے، بنانا نہیں ہے، یہاں مٹنا ہے، بننا نہیں ہے. یہ سمجھ کے رہیے، یہاں مٹنا ہے اور اس کا اجر ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. ہمارے نبی گواہی دیں گے کہ اے پروردگار میرے یہ امتی نے تیرے بندوں کے لیے اپنی زندگی قربان کی. ہمارے نبی گواہی دیں گے. آپ لوگ اسے متفق ہیں بولیے بھائی. اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہمارا یہ کاروان ضرور منزل پائے گا اور ہمارے جو مقاصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن شہر حیدرآباد میں ایک تاریخی دن ثابت ہوگا، کیونکہ ایک عرصے سے نہ صرف شہر حیدرآباد تلنگانہ بلکہ ہندوستان میں ایک تحریک کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو صرف اور صرف مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو حکمرانوں سے حاصل کر سکے. اور اس مسلم لیڈرز کانفرنس کا جو انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی و سماجی، دینی، مذہبی آپ جماعت سے وابستہ رہے آپ، لیکن اس میں رہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم ہم کو ایسا بنانا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، جو مائنارٹیز کو ان کا مقام نہیں دیا جا رہا. یہ خاص بات ہے، آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. خاص بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو کسی بھی سیاسی جماعت میں، چاہے وہ TRS ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے TDP ہو، کوئی جماعت ہو، تو اس جماعت میں مسلمانوں کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو حق دینے کی بات آتی ہے تو حاشیے پر رکھ دیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے کچھ قائدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ عدوی طاقت ہوتی ہے اور نہ مالی طاقت ہوتی ہے. تو ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیچھے سے اس مسلم قائد کی مالی طور پر بھی اور عدوی طاقتی طور پر بھی ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی جماعت میں مسلمانوں کی آواز کو اٹھا سکے، اور آواز اٹھانے کی بنا پر اس جماعت سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ وہ جماعت والے وہ بات سننے پر مجبور ہو جائے. تو یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جو ہے نا میجارٹی، ہمارا کوئی پاور ہو، طاقت ہو. تو ہم اس طاقت کے لیے یہ کام جو ہے نا شروع کیے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے شمشاد قادری صاحب جیسے جو ہے نا حرکیاتی شخصیت آج ہم میں شامل ہوئے ہیں، اور مجھ کو بھی جو ہے نا ذمہ داری دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام جتنے ممبرس ہیں سب برابر کے ہیں. اب ایک امیر کا انتخاب ایک جو ہے نا شرعی اصول کے مطابق ہے، مگر سب کے سب امیر ہے، سب کے سب جو نا خدمت گزار ہے، کیونکہ ایک شرع شریف میں ایک سنت رسول ہے کہ جب تم کوئی قافلہ لے چلو تو تمہارا امیر ہونا چاہیے. تو اس کی بھی برکت ہم حاصل کرتے ہوئے یہ کام کو شریعت کے دائرے میں تمام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے. آپ 2 سال سے امام موزن کی تنخواہوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ ابھی حل ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، حل نہیں ہو رہا مت بولیے. ائمہ موزنین کے مشاہرے جات اعزازات جاری ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. قبرستانوں کا مسئلہ بھی اٹھائے، الحمدللہ کچھ کامیابی ہوئی، اور غریب میتوں کے لیے 5,000 روپے کا بھی مسئلہ اٹھائے، الحمدللہ وہ 5,000 روپے مل رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک تنظیم سے آواز اٹھانے کا اور تمام تنظیموں کے جمع ہو کر آواز اٹھانے میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے.
تو इंशाअल्लाह ताला अब हम तमाम तंजीमें मिलके अब वक्फ बोर्ड के काम पे भी हमारी नज़र रहेंगी, हुकूमत के काम पे भी नज़र रहेंगी, हमारे हुकूक को हासिल करने के लिए भी हमारी नज़र रहेंगी। अब आइम्मा मौज़ून के ताल्लुक से मैं आपके मीडिया में कहना चाहता हूँ कि महमूद अली साहब से जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा था कि जनवरी से ग्रीन चैनल में हम जो ना आइम्मा मौज़ून की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 9,700 आइम्मा मौज़ून के इजाज़े हुकूमत तेलंगाना से मंजूर हुए और वो रकम आ रही, लेकिन जब भी रकम आ रही है 1000 से 1200 तक इमाम मौज़ूनों के इजाज़े गैब किए जा रहे हैं। हम ये अल्फाज वक्फ बोर्ड में भी कहे थे, इसके ऊपर हम एहतजाज भी किए थे, वहाँ पर धरना भी दिए थे, लेकिन वो सिलसिला बदस्तूर जारी है और ख़बरस्तानों में लूटम लाटी अभी भी बराबर जारी है। मनमाने रुकुमात लिए जा रहे हैं और ख़बरस्तान जो वीरान है अभी भी वीरान है। और कारी शरीफ के ख़बरस्तान को जो हमारे चेयरमैन साहब, साबिक़ा चेयरमैन साहब जो ऐलान किए थे उसके ताल्लुक से हमारे ऊपर केस बुक किए, तो वो ख़बरस्तान वैसे ही झूका तो पड़ा हुआ है। यानी हमारी हुकूमतें सिर्फ ऐलानात कर रही है, तो हमको सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अमल होता तो तमाम जो ना मुसलमान खुश होते, उनको हक मिलता होता। तो अब ये हमारी अब हम इज्तिमाई तौर पर ऑल इंडिया सूफी उलमा कॉन्फ्रेंस जद्दोजहद कर रही थी, अब ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका जो ना इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आज से इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस, आज से इसका नाम होगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे।